السلام علیکم. آج میں ڈاکٹر کہانی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے مخاطب ہوں. یہ سے تو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کہانی ایک عام ڈاکٹر کی زندگی کے نشیب و فراز اور مشاہدات کی کہانی ہے. میں نے ابھی تک چلڈرن ہاسپٹل کے گولڈن ڈیز کا ذکر کیا تھا، یعنی سنہری دنوں کا ذکر کیا تھا. اب میں اپنی اسٹرگل فار پوسٹ گریجویشن کا ذکر کروں گی. 1992 میں ہم لوگوں نے ایک انٹرویو دیا عمان جانے کے لیے. بہت سے ہمارے کولیگز، میرے ساتھی، میرے فرسٹ بیچ کے لوگ عمان کے لیے سلیکٹ ہو گئے ایز میڈیکل آفیسرز. میں بھی ان میں سلیکٹ ہو گئی اور میرے ہسبینڈ بھی سلیکٹ ہو گئے. اور اس وقت میری بیٹی جو تھی وہ صرف 1 ماہ کی تھی. البتہ انہی دنوں میرے ہسبینڈ کا FCPS پارٹ 1 کا رزلٹ نکل آیا، اور ان زمانے میں FCPS پارٹ 1 میں ریٹن پیپرز بھی ہوتے تھے اور وائوا بھی ہوتا تھا اور بہت کچھ ہوتا تھا، تو اس کو پاس کرنا ذرا مشکل ہی کام تھا. تو ان حالات میں میرے ہسبینڈ نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں اب عمان چلا جاؤں، میں نے جو امتحان پاس کیا ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ٹریننگ میں ادھر حاصل کرتا ہوں. انہوں نے اپنی جب فیلڈ کا انتخاب کیا تو میں نے انہیں اپنے مینٹر ڈاکٹر نعیم خان کے ساتھ کام کرنے کا مشورہ دیا، اور میرے ہسبینڈ نے چلڈرن ہاسپٹل کو ایز اے ٹریننگ پیڈیاٹرک سرجن جوائن کر دیا. ان کا جو تھا ان کا یہ جو ان کو چونکہ سرجری پسند تھی، اس لیے انہوں نے پیڈیاٹرک سرجری کا چناؤ کیا. ان کی اس زمانے میں ہمارا ہاسپٹل جو تھا وہ ایک بہت اچھا ٹریننگ سینٹر بن گیا تھا، اور یہاں پر لوگ دور دور سے پاکستان کے مختلف شہروں سے آتے تھے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے. ایک DCH کا پروگرام بھی چل رہا تھا، FCPS ٹریننگ کا بھی پروگرام چل رہا تھا، اور اس کے علاوہ MD کا پروگرام بھی چل رہا تھا، اور MS کا پروگرام بھی چل رہا تھا. ممتاز نے ایز این FCPS ٹریننگ جاب جوائن کی، اور پنجاب فیڈرل گورنمنٹ نے انہیں 5,000 روپے ماہانہ کا اسٹائپنڈ دیا، جو کہ ایک ڈاکٹر کی خدمات کے حساب سے تو بالکل بھی مناسب نہیں تھا. مگر ہمارے پاس چونکہ ممتاز ایران میں بھی وقت گزار کے آ چکے تھے تو تھوڑی بہت سیونگ بھی موجود تھی، تو ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی دی. اچھا، 1993 میں نے بھی سوچا کہ میں بھی DCH کرتی ہوں، اور میرے جو ٹیچر تھے ڈاکٹر مشتاق، انہوں نے آگے کہا کہ نائلہ، DCH جو ہے یہ کرچز ہیں، تمہیں کرچز کی ضرورت نہیں ہے، تم FCPS کرو. مجھے لگا وہ کسی اور نائلہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں نے ان کی سنی انسنی کر لی اور DCH کا پروگرام جوائن کر دیا. 1994 کا جو ٹائم ہے وہ میرا ٹریننگ کا ٹائم تھا. اس وقت DCH میں یوں ہوتا تھا کہ تمام وارڈز میں ہماری روٹیشن ہوتی تھی 3 مہینے کے لیے، یعنی ایسٹ وارڈ میں 3 مہینہ، ویسٹ وارڈ میں 3 مہینہ، NICU اینڈ PICU میں 3 مہینہ، اور اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی OPD میں 3 مہینے. تو میں نے یہ ٹریننگ کا کام شروع کر دیا، اور اس میں یوں ہوا کہ 1 in 3 نائٹ ڈیوٹیز آتی تھیں، جو مجھے تھوڑی بہت ہی ہیماٹولوجی، آنکولوجی اور بلڈ بینک کی مینجمنٹ کی وجہ سے میں ایگزمپٹڈ تھی ایوننگ ڈیوٹیز یا 24 آور ڈیوٹیز کے لیے. وہ والا مجھے وہ والا جو پریویلیج تھا وہ نہیں مل سکتا تھا ٹریننگ کے دوران. البتہ اس دوران ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ بھی پیش آیا. یوں ہوا کہ میری بہن جو ہے نا، وہ آفٹر گیونگ برتھ ٹو ہر بیبی پرپیورل سائیکوسس، جب سیویئر ڈپریشن میں پڑ گئی، تو اس کا علاج کرنا پڑا، اسے ہاسپٹلائز کرنا پڑا. اس دوران میں ایمرجنسی میں ڈیوٹیاں کر رہی تھی، جہاں پہ میری 1 in 3 ڈیوٹیز ہوتی تھیں، یعنی پورے مہینے میں 10 ڈیوٹیاں ہوتی تھیں.
مگر چونکہ میں اس کا بھی چھوٹا بیٹا نوزائیدہ بچہ اور اس کی بھی 3 سالہ بیٹی، میری اپنی 3 سالہ بیٹی اور میرا اپنا 6 سالہ بیٹا، ہم سب کو لک آفٹر کرنا ہوتا تھا. میری امی دن کے وقت وغیرہ لوگوں سے ہیلپ لے کے یا میڈس کی ہیلپ سے بچوں کو لک آفٹر کر لیتی تھیں، مگر رات کو وہ ان کو نیند کی ضرورت ہوتی تھی. تو میں نے یوں یہ انتظام کیا 1 مہینے کہ میری جب نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی تو میرے ہسبینڈ جو اسی ہسپتال میں ٹریننگ حاصل کر رہے تھے وہ ایمرجنسی میں میری جگہ ڈیوٹی کرتے تھے، اور میں ان کی جگہ جب ڈیوٹی کرتے تھے تو وہ جو اگلا دن آف ہوتا تھا نا وہ میں حاصل کر لیتی تھی. اس طریقے سے میں نے اپنے گھر کو، جب میری اشد ضرورت تھی اور میرے بچے مشکل میں تھے تو اس وقت میں نے بڑی مشکل سے یعنی اس طریقے سے کیا. تو یہ صرف ایک ایسی یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ ڈاکٹر بننا کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے، پوری کی پوری فیملی کا زور لگتا ہے تو کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، اور پوری کی پوری فیملی کا زور لگتا ہے تو پوسٹ گریجویشن ہوتی ہے. مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب میں نے امتحان دیے جو کہ 2 مہینے بعد تھے تو ان میں فیل ہو گئی، اور میں سخت پریشان ہوئی کہ اتنا مشکل میں نے وقت گزارا، بچوں کی قربانی بھی تھی، اور میں ڈی سی ایچ جیسا پرچہ نہیں کر سکی، اور یہ کتنی عجیب بات ہے، اور میں بہت سخت پریشان ہوئی. اس وقت میرے خاوند نے مجھے حوصلہ دینے کے لیے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ FCPS پارٹ 1 کرو. میں نے رونا دھونا شروع کر دیا. میں نے کہا جو ڈی سی ایچ نہیں کر سکی وہ FCPS کیا کرے گی، تو میرے ساتھ مذاق نہ کرو، مجھے اور تکلیف مت دو. مگر میرے ہسبینڈ نے مجھے پورا کہا کہ تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو ان حالات میں میں نے یوں کیا کہ میں نے 3 مہینے کی چھٹی لی ہسپتال سے. اس زمانے تک میری کوئی 7 یا 8 سال سروس ہو چکی تھی، اور ایز ڈاکٹرز، ایز میڈیکل آفیسرز یا گورنمنٹ سرونٹس ہم لوگ 1 سال میں 1 مہینہ پیڈ ہالیڈے کے لیے ہمارے انٹائٹل تھے. مگر بات یہ تھی کہ ہم لوگ وی ور آلویز شارٹ آف پیپل، کیونکہ اگر 10 ڈاکٹر ہیں تو ہاسپٹل کو ٹھیک طریقے سے رن کرنے کے لیے 20 ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی تھی، اور اگر 20 ہیں تو 30 کی ضرورت ہوتی تھی. انہوں نے جو گورنمنٹ کی انڈکشنز تھیں وہ 2nd بیچ کے بعد بند کر دی تھیں. پھر یوں ہوتا تھا کہ کوئی ڈاکٹر جب کوئی بیمار ہوتا تھا یا پوسٹنگ ہو جاتا تھا یا کسی وجہ سے جاب چھوڑ دیتا تھا تو اس کی جگہ جو نیا ڈاکٹر آتا تھا نا وہ سفارش پہ آتا تھا، اور وہ جو سفارش پہ ڈاکٹر آتا تھا اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں کوئی ایسا فیلڈ لوں جس میں نائٹ ڈیوٹیز نہ ہوں اور زیادہ کام نہ کرنا پڑے، اور سفارشیوں کو یہ میسر بھی ہو جاتا تھا. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم پہلے 10 ڈاکٹر وہ کام کر رہے تھے، اب 9 ڈاکٹر وہی کام کریں گے. پھر اور نتیجہ یہ ہو جاتا تھا کہ اور کوئی اگر آ گیا تو پھر اب 8 ڈاکٹر نے وہی کام کرنا ہے، اور جو نئے ڈاکٹر آئے ہیں ان کا ہونا یا نہ ہونا کوئی میں اہمیت نہیں رکھتا تھا. خیر اسی لیے میری بھی مجھے جب ایمرجنسی پڑی تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میرے ہسبینڈ ہی آ کے میری جگہ ڈیوٹیاں دیں. خیر میں نے 3 مہینے کی چھٹی کے لیے درخواست دی. بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے، عزت آنی جانی چیز ہے. اس معاملے میں جتنی بے عزتی ہوئی یا جتنے باتیں سننی پڑی سب سنی، مگر الحمدللہ مجھے 3 ماہ کی چھٹی مل گئی. تو میں یوں کرتی تھی کہ صبح سویرے جب میرے ہسبینڈ ہاسپٹل جاتے تھے تو میں بھی چلی جاتی تھی، لائبریری میں بیٹھتی تھی. 2 بجے جب وہ واپس آتے تھے تو ان کے ساتھ میں واپس آ جاتی تھی، اور اس طرح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک ادر دین اے ٹی بریک میں سارا وقت پڑھتی رہتی تھی. 2 مہینے تو میں نے اس طرح گزارے. پھر تیسرے مہینے میں یوں کرنا شروع کر دیا کہ میں صبح بھی جاتی تھی، 2 بجے واپس آتی تھی، پھر 2 سے 5 بجے تک تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر 5 سے 8 بجے پھر میں لائبریری جاتی تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے FCPS پارٹ 1 میں پہلے ہی اٹیمپٹ میں کامیابی عطا فرما دی. بہت خوشی ہوئی، اور پھر میں نے دوبارہ 2nd اٹیمپٹ کیا DCH کا، اور DCH بھی
حاصل DCH میں بھی کامیابی حاصل کر ڈالی. اب DCH کے بنیاد پر مجھے میرا اسٹیٹس میرے ہاسپٹل میں ایک جونیئر رجسٹرار کا ہو گیا, یعنی جس میں یہ کہ میں فرسٹ آن کال نہیں ہوتی تھی مگر میں سیکنڈ آن کال ہوتی تھی, تو جس میں کہ اگر ضرورت پڑے یا کسی وجہ سے میں گھر آ جا سکتی تھی. اور چونکہ آپ جانتے ہی ہیں, میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ ہاسپٹل سے صرف 5 میل دور تھا, درمیان میں صرف وہی اسپیس تھی جس میں آج کل سینٹورس ہے, تو وہ والا میدان کراس کریں تو آگے سے مین گیٹ آتا تھا PIMS کا. تو خیر میں نے FCPS کی ٹریننگ شروع کر دی. آئی واز جونیئر رجسٹرار, سیکنڈ آن کال, اور میں نے ڈے جس 1 in 3 ڈیوٹیاں 1 in 3 سم ٹائمز فرسٹ آن کال سم ٹائمز سیکنڈ آن کال کر کے پورے 2 سال ٹریننگ حاصل کی, بلکہ 3 سال ٹریننگ حاصل کی. اچھا, پھر آگے کہانی جو ہے نا, اٹس ناٹ آل بیڈ آف روزز. میں نے جب FCPS پارٹ 2 کا کرنے کا ارادہ کیا, پہلے تو میں نے ریٹن ہی نہیں پاس ہوا. پھر میرا جب ریٹن پاس ہوا تو میں اورل میں فیل ہو گئی. اس زمانے میں اورل میں فیل ہونا کوئی آسان بات نہیں تھی. آپ کو 10,000 کے قریب ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے کے جانا ہوتا تھا, آپ کو کراچی میں رہنا ہوتا تھا, بچوں کی جدائی برداشت کرنی ہوتی تھی, اور پھر اس کے بعد تنہائی میں فیل ہونے کا غم برداشت کرنا ہوتا تھا, اور روتے دھوتے گھر واپس آنا ہوتا تھا, اور بچوں کے سامنے بہادر بن کے مسکرانا بھی ہوتا تھا. پہلی بار میں فیل ہو گئی, دوسری بار بھی یہی کہانی ہوئی, تیسری بار بھی یہی کہانی ہوئی. میری ایک دوست تھی میرے ساتھ تھی, وہ بھی سگرا, ڈاکٹر سگرا اس کا نام تھا, وہ KRL میں کام کرتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں تیسری بار فیل ہو رہی ہوں, اس سے برا میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو پھر جب میں دوبارہ گھر گئی تو میرے گھر جانے کے کچھ ہی 1 مہینے کے بعد میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. تو اگلی بار جب چوتھی بار میں امتحان دینے کے لیے آئی تو میں نے سگرا کو بتایا کہ سگرا, میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس سے برا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا, مگر ہوا یہ کہ اس سے برا میرے ساتھ ہو گیا. میں جب گھر گئی تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. ایسے محسوس ہوا جیسے کہ میرے اوپر سے ٹھنڈی چھاؤں ہٹ گئی ہو. میرے دوست, میرے مدد کرنے والے, میرے ساتھی, میری ہر حال میں سپورٹ کرنے والے والد اس دنیا سے چلے گئے. مگر اس بار جب میں نے امتحان دیا, دیٹ واز 2001, اس میں پاس ہو گئی الحمدللہ. اچھا, میں جب پاس ہوئی تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھائی سے نہیں, مجھے یوں لگا, میرے جی چاہتا تھا کہ میں جب جہاز سے اتروں تو میرے گلے میں پھولوں کے ہار ہوں, میرے آگے ایک سخت ڈھول بجانے والا آدمی ہو جس نے پیلے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی ہو, اور وہ دوڑ سے ڈھول بجائے اور پیچھے لوگ بھنگڑا ڈالیں اور میں ڈھول کے ساتھ گھر میں داخل ہوں. مجھے لگتا تھا جیسے کہ میں نے کوئی دنگل جیت لیا ہو, یا جیسے کوئی ریسلنگ کا میچ جیت لیا ہو. میں اتنی خوش تھی. البتہ میرے بچے مجھے ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آئے, مجھے ممتاز نے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا, مجھے میرے بچوں نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا, اور میں ہنسی خوشی گھر واپس آئی, اور میں نے FCPS پارٹ 2 آخر کار پاس کر لیا. اس کی کہانی, FCPS کی کہانی 94 میں شروع ہوئی اور 2001 میں ختم ہوئی الحمدللہ.